کہ عمران خان کی چلتی ہوئی حکومت کو صرف اس لیے گرایا گیا کہ عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ بول دیا تھا کہ میں اپنے اڈے نہیں دوں گا، میں جو ہے وہ دوسرے کی جنگ میں شامل نہیں ہوں گا۔ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا وجہ بنی تھی۔ یو اے ای نے $3.5 ارب جو اس کے پاکستانی بینکوں میں رکھوائے ہوئے تھے اس نے وہ واپس مانگ لیے ہیں، اور پاکستان نے اب کہہ بھی دیا کہ ہم آپ کو واپس دے دیں گے، لیکن وہ کس سے پیسے لے رہے ہیں؟ اب وہ سعودی عرب اور قطر سے جو ہے $5 ارب دے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آئی ایم ایف نے شرط رکھی ہوئی ہے کہ $18 ارب آپ کے جو ہے وہ پاس ہونے چاہیے پیسے۔ پاکستان کے پاس تو نہیں ہے، $12 ارب تقریباً پڑے ہوئے ہیں۔ اب پھر سعودی عرب سے وہ لے کر وہ $18 ارب کی فگر پوری کر دی ہے۔ معیشت تو تباہ ہے، پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہر طرف جو ہے لوٹ مار ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے۔ خود آئی ایم ایف نے جو ہے وہ کہہ دیا ہے کہ 500 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے پاکستان کے اندر، اور ایف بی آر کا ادارہ جو ہے وہ ٹیکس جمع کرنے میں ناکام رہا ہے۔ دیکھیں یہ ناکامی جو ہے وہ عاصم منیر کی ناکامی ہے، اس لیے کہ جب عاصم منیر آیا، آئی سی ایف سی جو ہے وہ بنا دیا ہے، میں اربوں ڈالر دے آؤں گا، کہاں ہے وہ اربوں ڈالر؟ یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان اس جنگ میں گھستا ہے تو بہت برے نتائج ہوں گے۔ ہماری معیشت پہلے سے تباہ ہے، مہنگائی ہو رہی ہے، اور پیٹرول آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ مہنگا پاکستان میں کر دیا گیا شہباز شریف نے۔ اور اب جب جنگ کے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں تو دوبارہ سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی۔ اب کچھ پتہ نہیں ہے کہ جو 15 روزہ جنگ بندی تھی کیا اس پر عمل درآمد ہوگا یا نہیں، یا دوبارہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ مل کر اٹیک کریں گے ایران پہ۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ دوبارہ سے چھڑتی ہے تو اس سے تو بہت زیادہ نقصان ہوگا، اس لیے کہ ابنائے ہرمز جو ہے وہ بند ہے، اور وہاں سے دنیا کی سب سے زیادہ جو کھاد بنتی ہے قطر سے اور ایران سے وہ بھی جاتی ہے پوری دنیا میں، اور جو فصلیں ہوتی ہیں وہ اس کھاد کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جو سب سے زیادہ قطر جہاں پہ گیس ہے وہ کھاد پروڈیوس کرتا ہے، اور ابنائے ہرمز بند ہونے کی وجہ سے تیل کے ساتھ ساتھ کھاد بھی وہاں سے نہیں جا رہی، اور شدید جو ہے وہ خوراکی کمی کا بھی سامنا ہو سکتا ہے، ہم سب کو پتہ ہے۔ اس لیے کہ اگر کھاد نہ ہو تو فصلوں کا نقصان ہوگا، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ خوراکی مواد جو ہے وہ نہیں بن سکے گا۔ یہ جو ڈرپوک اور بزدلوں کا ٹولہ آ گیا عاصم منیر جس نے استثناء لے لیا ہے، اور یہ چور لٹیرے شہباز شریف یہ سارے یہ ناکام ہو چکے ہیں۔ اب اس ملک کو کس طرح صحیح کرنا ہے، کس طرح عمران خان کو باہر نکالنا ہے؟ جب تک سارے ایک ساتھ بیٹھیں گے نہیں، 1 2 3 دن جتنے بھی دن لگ جائیں، آپس میں ایک لائے عمل طے کریں اور اس لائے عمل پہ پھر عمل کریں، تو عمران خان کے بارے میں لائے عمل بننا چاہیے کہ کس طرح عمران خان کو رہائی دلانی ہے۔ ہم سب نے پاکستانی قوم کو کس طرح اکٹھا کرنا ہے، متحد کرنا ہے۔ عمران خان کو جھوٹے مقدمات میں قید ہوئے 981 دن ہو گئے ہیں، اور اب فیصلہ کرنا ہے کہ کس طرح عمران خان صاحب کو نکالا جائے، اور پاکستان جو عمران خان کی طرف دیکھ رہا ہے، پوری عوام عمران خان کی طرف دیکھ رہی ہے، اور ایک ہی نجات دہندہ ہے اس ملک کے اندر جو اصولوں پہ کھڑا رہا، جو پاکستان کی بات کرتا رہا، جو نہیں جھکا، نہیں بکا، اور 981 دن میں اس کو نہیں توڑ سکے، عمران خان کی محبت عوام کے دلوں سے نہیں نکال سکے، اور جو نفرت پاکستانی قوم آج عاصم منیر اور اس کی ٹیم سے کرتی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ یہ ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں گولیاں، اور عوام اگر نکلتی ہے تو انہیں خوف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اب یہ خوف کے بت عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمیں توڑنے پڑیں گے، اور یہ خوف کے بت ٹوٹیں گے، یہ ان سے جان چھوٹے گی تو یہ ملک آگے چلے